السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7 ایسے کام جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ یا انسان مر گیا، انسان دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ 7 کام ایسے ہیں، یہ 7 باتیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں، قبر میں بھی انسان کو ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 7 باتیں، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کسی کو علم سکھانا۔ کسی شخص کو علم سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، کوئی دینی باتیں سکھا دی، دینی ٹاپک پر کچھ چیزیں سکھا دی، اور وہ شخص اس پر عمل کرتا رہے، تو یہ شخص دنیا سے چلا گیا، لیکن جو شخص اس پر عمل کرتا رہا، اس کے سکھائے ہوئے علم پر، تو اس کا ثواب، اس کے عمل کا ثواب اس مرنے والے کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 2، پانی کی سبیل لگا دینا۔ راستے میں گزرنے والوں کے لیے پانی کا یا پانی پینے کا انتظام کروا دینا، نل لگوا دینا، تو یہ بھی ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 3، پانی کا کنواں کھدوا دینا۔ لوگ پانی کا کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں، لوگ اس سے پانی لے کر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو پانی کا کنواں کھدوا دینا یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد یہ عمل بھی اس کو فائدہ دیتا ہے، اس کا ثواب بھی اس انسان کو، مرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 4، درخت لگوا دینا۔ درخت لگوانا یہ بھی نیکی کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا کرتے تھے۔ تو درخت لگانا یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اس درخت کے نیچے لوگ بیٹھیں، سایہ حاصل کریں، لوگ سکون حاصل کریں، تو لوگوں کو درخت فائدہ دے۔ تو درخت لگانا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کی قبر میں انسان کو پہنچتا رہتا ہے، اس کا ثواب انسان کے لیے جاری رہتا ہے۔ نمبر 5، کسی شخص نے مسجد بنوائی یا مسجد کا کچھ حصہ بنوا دیا، یا مسجد میں کچھ رقم مسجد کے تعمیراتی کام میں لگوا دی، تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ تو نمبر 5 مسجد بنوانا۔ نمبر 6، قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، یا قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ گیا ہو، یعنی قرآن مجید کو خرید کر کسی کو دے دیا ہو، یا مسجد میں رکھ دیا ہو، یا قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا ہو، تو قرآن پاک پیچھے چھوڑ گیا ہو، کسی کو پڑھا کر یا قرآن خرید کر کسی شخص کو دے کے چلا گیا، یا مسجد میں رکھ کر چلا گیا۔ جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، یا کسی کو قرآن سکھایا، پڑھایا، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ ثواب اس کی قبر میں اس شخص کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ جانا۔ نیک اولاد کو انسان چھوڑ گیا، اپنی اولاد کو نیک بنایا، اس کی تربیت اچھی کی، اس کی تربیت جو اسلام کے مطابق کی، دین کے مطابق کی، اولاد کو نیک بنایا، جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ فرمایا کہ جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے، تو یہ نیک اولاد جو عمل کرے گی، جو نیکی کے کام کرے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ 7 باتیں، 7 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، ان کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو ان 7 باتوں میں سے، ان 7 کاموں میں سے کچھ کام کر کے انسان دنیا سے چلا جائے۔ یہ صدقہ جاریہ کے کام ہیں، ان میں سے جو کام انسان اپنی وسعت کے مطابق کر سکتا ہے، وہ کام انسان کر کے دنیا سے جائے، اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر کے جائے، اپنی آخرت کے لیے دنیا میں زمین میں بیج بو کر جائے، تاکہ اس بیج کا پھل، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں پہنچتا رہے، اور انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آخرت کے لیے بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ 7 کام، 7 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے والا جو 7
کاموں کو کرے گا، 7 باتوں پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہ 7 کام ایسے ہیں کہ ان کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یہ ثواب کون مجھے پہنچا رہا ہے، اتنی جھولیاں بھر بھر کے ثواب مجھ تک پہنچ رہا ہے، قبر میں پہنچ رہا ہے، کون پہنچانے والا ہے؟ بتایا جائے گا کہ تیرے نیک اعمال ہے، تیری نیک اولاد ہے جو تجھے ثواب پہنچا رہی ہے، اس کا ثواب تجھے پہنچ رہا ہے۔ تو اس وقت انسان خوش ہوگا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر انسان کو کرنی چاہیے، اور ایسے کام انسان کرے جو آخرت میں مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں، پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔